السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ سب سے پہلے تمام تعریفیں، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اللہ رب العزت ہی کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام کا معبود حقیقی ہے، اور جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اپنا کلام الہی ہمیں دیا تاکہ ہم اس کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزار سکیں۔ بعدہ ان گنت درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین، سید المرسلین بنا کر اس دنیا فانی میں مبعوث فرمایا، اور جس نے اپنی امت تک کلام الہی کے تمام احکامات کو کما حقہ پہنچا دیا۔ بعدہ الحمدللہ ربی و بعدہ امی و ابی، کہ آپ تمام کا تہہ دل سے میں اس کورس میں استقبال کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی جائز خواہشات کو، دعاؤں کو قبول فرمائیں، یہاں آنا قبول فرمائیں، اور آپ کے وقت میں برکت نازل فرمائیں۔ سب سے پہلے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج انٹروڈکشن کلاس ہوگی، یعنی کہ ہم اس انسٹیٹیوٹ کے بارے میں، اس کورس کے بارے میں جاننے کی پوری کوشش کریں گے۔ جب ہم کسی کے پاس علم حاصل کرتے ہیں تو جس سے علم حاصل کر رہے ہیں اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، تو لہٰذا سب سے پہلے میں آپ کو اپنے بارے میں بتاتی ہوں کہ میرا نام نہدیہ صدیقہ بنت محمد رفیع الدین ہے، اور اللہ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ میں حافظہ، عالمہ، فاضلہ ہوں، اور ساتھ میں نے ایم اے عربک کیا ہے، اور الحمدللہ 2020 سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں اس دینی پلیٹ فارم سے جڑی ہوئی ہوں۔ اس کے بعد یہ جو پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے سے اس کورس کو شروع کیا گیا ہے، یہ ہے النساء آن لائن اسلامک انسٹیٹیوٹ، جو 2020 سے شروع کیا گیا تھا، خاص طور پہ ان خواتین کے لیے جو تمام گھر کو سنبھالے رکھتی ہیں، جس میں وہ سب کا خیال رکھتی ہیں لیکن اپنے آپ کو بھول جاتی ہیں۔ کون کب اٹھتا ہے، کون کب سوتا ہے، کون کب جاگ رہا ہے، کسے کیا پسند ہے، کسے کیا چاہیے، کس کے لیے کیا دینا ہے، ساری چیزیں وہ جانتی ہیں، لیکن اپنے لیے کیا چاہیے، خود کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے، وہ نہیں جانتی۔ یعنی میں خاص طور پر جو ہاؤس وائفز ہوتی ہیں ان کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ اس کے بعد ہماری ایسی لیڈیز جو یہ جانتی ہیں کہ مجھے بھی کچھ چاہیے، اور وہ کوشش بھی کرتی ہیں، جاب کرتی ہیں، خود مختاری اپنے اندر لاتی ہیں، خودداری لاتی ہیں، لیکن دنیاوی زندگی میں، دنیا کی کمائی میں اتنی تھک جاتی ہیں کہ پھر انہیں دین کا ہوش نہیں رہتا۔ کسی کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں تو کسی کی نفلی عبادات چھوٹ رہی ہیں، اور تیسرا ایسے لوگ جو بچے ہیں، ہماری جوان نسل ہے جو آگے چل کے معاشرہ چلائیں گی، خاندان چلائیں گی، لیکن ایسے بچیاں مغربی تہذیب کے دل دادہ بنی ہوئی ہیں، ویسٹرن کلچر کو اپنا رہی ہیں، دین کو بھول بیٹھی ہیں۔ ان کے پیرنٹس اس کو 7 بجے اٹھاتے ہیں اور اسکول یا کالج بھیج دیتے ہیں،
لیکن کسی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنے بچوں کو فجر میں اٹھائے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ ہی ان بچوں کو فجر کے بارے میں کچھ معلوم ہے، نہ ہی ان کی ماؤں کو۔ جیسے ہی اسکول سے آتی ہیں تو فوراً تیار کر کے جلد بازی میں انہیں ٹیوشن بھیجا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ پوچھیں کہ ظہر پڑھی یا نہیں، یہ نہیں کہ اثر پڑھنا ہے کہ نہیں۔ پھر جب وہ تھکی ہاری آتی ہیں تو ان کے سامنے ان کا پسندیدہ کھانا رکھا جاتا ہے، وہ کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ لہٰذا النساء کے معنی ہوتے ہیں عورت، ہر وہ عورت جو اس پر ایمان رکھتی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، ہمیں اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے، اور اس دنیا کی ہر چیز جو بھی ہمارے پاس ہے وہ ہم سے چھوٹ جائے گی، موت برحق ہے، ہمیں مرنا ہے، اور کل مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو آخرت میں دین ہی ہمارا ساتھی ہوگا۔ ہمارا دین ہمیں نیک اعمال کرنا سکھاتا ہے، تو اسی لیے دین سیکھنا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ خاص طور پہ صرف اور صرف خواتین کے لیے، فیمیلز کے لیے ہے۔ اب اس میں کوئی بھی شرکت کر سکتے ہیں، کوئی ایج لمٹ نہیں ہے۔ 7 سال کے بچے سے لے کر 60 سال تک کی عورت بھی اس میں جوائن کر سکتی ہیں، جس میں ہر طرح سے الگ الگ کورسز رکھے ہوئے ہیں، تجوید القرآن، ناظرہ قرآن، حفظ القرآن، ساتھ میں پھر ڈپلومہ ان عالمیت، عربک گرامر، قرآنک گرامر۔ تو بہرحال اسی کے چلتے جو آج ہمارا مسلم معاشرہ جو ہے وہ دین سے اتنی دوری اختیار کر چکا ہے کہ جو اصل عبادتیں ہیں اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور جو سنی سنائی رسم و رواجیں ہمارے اندر موجود ہیں ان کو دین سمجھ کر بڑے شوق سے اسے کرنے کی کوشش کرتا ہے، دل و جان لگا دیتا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ ایسے ہیں کہ انہی رسموں کے لیے قرضے بھی لے لیتے ہیں، چاہے وہ سود سے ہو یا پھر سود کا نہ ہو۔ تو لہٰذا اسی کے مطابق یہ جانکاری، دین کی باتیں، یہ تمام چیزیں پہنچانے کے لیے اس کورس کو شروع کیا گیا ہے، جس کا نام رکھا گیا ماہ شعبان و رمضان کے فضائل اور ہم خواتین کے مسائل۔ نام سے ہی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ جو 2 ماہ ہوتے ہیں، 2 مہینے ہوتے ہیں، شعبان و رمضان، واقعتاً قرآن و حدیث میں اس کی فضیلتیں آئی ہیں، لیکن فضیلت کچھ ہوتی ہیں اور اس کو بڑا چڑھا کر زیادہ بتائی جاتی ہیں، اپنی جو حد ہوتی ہے اس کو کراس کر دیا جاتا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کیا معنی ہوئے اس کے؟ کوئی بتائیں گے؟ من عمل عملا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا، لیس علیہ امرنا، جس کے مطابق ہمارا عمل یا ہمارا حکم نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ یہ ہر اس چیز کی حد ہے جو آج مسلمان کرتے ہیں، چاہے آپ اسے نیکی سمجھ کر کرو، چاہے آپ اسے بھلائی سمجھ کر کرو، یا چاہے آپ اسے عبادت سمجھ کر کرو، یہ آپ کی حد ہے۔ اللہ کے رسول نے حد بتا دی، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیے،
اور دوسروں کو بھی بتاتے رہیے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی اور بتا دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اللہ کے فرمان پر، اللہ کی بات پر کسی کو کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ کوئی ہرگز شک کر نہیں۔ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ ہمارے ایمان کے خلاف ہے، یہ ناگوار بات ہے۔ اپنے رب العالمین پر شک کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن عملاً تو ہر کوئی کر رہے ہیں۔ ہر وہ چیز جو ہمیں نیکی دکھائی جاتی ہے، جو ہمیں عبادت دکھائی جاتی ہے، ہم اس کو لپک کر لے لیتے ہیں، اور جو اصل میں عبادتیں ہوتی ہیں وہ ہمارے اوپر گرا گزرتی ہیں، مشکل لگتا ہے وہ چیزیں کرنا۔ کیوں ایسا؟ اس کے دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہٹ دھرمی، جیسے توحید آنے سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازنے سے پہلے لوگ اس زمانے کے ہر دھرمی ہی کرتے تھے۔ ہر نبی کا آپ قصہ اٹھا کر دیکھ لو، جب جب نبی آئے، آ کر کہنے لگے کہ اللہ کی توحید پر آ جاؤ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، تو وہ کہنے لگی کہ یہ تم کیا نئی بات کر رہے ہو، ہم نے تو ہمارے باپ دادا کو اسی طریقے پر دیکھا ہے اور ہم یہی کریں گے۔ کیا ہمارے باپ دادا جھوٹے ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر! یہ ہر دھرمی نے تو اور کیا ہے۔ اس کے اوپر ایک حکایت ایک عالم دین کہتے ہیں کہ ایک لڑکی تھی جو اپنی ماں کو پکوان کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ وہ مچھلی پکا رہی تھی۔ آپ لوگ بھی سنے ہوں گے کہ اس نے اس مچھلی کا سر اور دم کاٹ دیا اور تلنے لگی۔ تو اس بچی نے پوچھا کہ ماں، ایسا تم نے کیوں کیا؟ اس کا سر اور دم کیوں کاٹی؟ تو اس کی ماں کہنے لگی کہ تمہارے نانی بھی ایسے ہی کرتی تھی، اسی لیے میں ایسے ہی کر رہی ہوں۔ تو وہ اپنے نانی کے پاس گئی، نانی سے بھی پوچھا کہ اس طرح سے دم اور سر کیوں کاٹ دیا جاتا ہے مچھلی کا؟ تو نانی کہنے لگی کہ میری جو ماں ہے، تمہاری پرنانی، وہ بھی ایسے ہی کرتی تھی۔ تو اس وقت تک ان کی پرنانی بھی زندہ تھی، تو وہ پرنانی کے پاس جاتی اور پوچھتی ہے کہ آپ ایسا کیوں کرتی تھی؟ جواب سنیے، وہ ہنستی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرا جو پین تھا وہ بہت چھوٹا تھا، اس میں پوری مچھلی نہیں آتی تھی، اسی لیے میں سر اور دم کاٹ کے پکاتی تھی۔ ہر چیز میں انسان اکثر اندھی تقلید کرتا ہے، یعنی اس نے ایسا کیا تو ہم بھی کریں گے، اپنی عقل سے کام نہیں لیتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عقل و فہم دیا ہے اسے، اسی سے اس کو اشرف المخلوقات کا لقب ملا ہے۔ سمجھ رہے؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک تمام احکامات کو پہنچا دیا ہے۔ اب اگر کوئی نئی بات آپ تک پہنچتی ہے، کوئی نئی چیز آپ تک پہنچتی ہے، تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے؟ اگر ہے تو پھر یہ نبی سے کیوں نہیں ملتی بات؟ اگر نہیں مل رہی ہے تو پھر آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنے نبی پر کوئی شک کر سکتے ہیں کہ نبی نے کچھ چھپا دیا ہو، کچھ بتانا بھول گئے ہوں، یا کچھ جان بوجھ کر نہ بتا ہو، نعوذ باللہ۔ کہہ سکتے ہیں ایسا؟ نعوذ باللہ، یہ کہنے سے پہلے تو ہماری زبانیں جھڑ جائے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یعنی جو تمہیں تمہارا رسول دے اسے لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو۔ تو سب سے پہلی چیز اس کورس کو سیکھنے کے لیے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے اوپر اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے،
اور جائزہ لیتے ہوئے اپنے اندر ایمان کا یہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ ہمارا دین مکمل ہے، ہمارے دین میں اب کسی بھی بات کی یا کسی بھی چیز کی یا کسی بھی عبادت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہم پر ہمارا دین مکمل ہو گیا ہے۔ اور دوسری بات، اتنا پختہ ایمان کر لیجئے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بات ٹکرائی اس کو ہٹا دیجئے، تبھی آپ ایک کامل مسلمان اور کامیاب ایمان والے ہوں گے۔ تو لہٰذا قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی اس کورس کو آپ تمام کے سامنے لایا جائے گا، اور جس میں سب سے اہم چیزیں جو آپ کو سکھائی جائیں گی، ماہ شعبان انشاءاللہ تعالیٰ، ابھی تو ماہ رجب بھی چل رہا ہے، ابھی صرف ماہ رجب کی 11 تاریخ ہے، تو میں کوشش کروں گی کہ ماہ رجب کے بارے میں بھی جو غلط فہمیاں ہمارے مسلم قوم میں موجود ہیں ان کو دور کروں۔ تو ماہ رجب اور ماہ شعبان کے بارے میں ہم اس مہینے میں پڑھیں گے، یا یوں کہوں کہ بس ایک ہفتے میں ماہ رجب اور ماہ شعبان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد سے ماہ رمضان کا کورس شروع ہوگا، کیونکہ یہ جو ماہ رمضان کا کورس ہے، ماہ رمضان ہے، یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے جس کے بارے میں ہر مسلمان آنکھیں بچھائے انتظار کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو بابرکت مہینہ ہے اس کی بڑی فضیلتیں ہیں جو ایک جاہل مسلمان بھی جانتا ہے، اور وہ بھی اس مہینے کے انتظار میں رہتا ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ انہی چیزوں کی وجہ سے، یا تو کم علمی کی وجہ سے، یا تو زیادہ ہی اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہوئے بدعت و خرافات کے گھیرے میں جا کر ماہ رمضان میں بھی جو اہم چیزیں ہوتی ہیں اس کو چھوڑ دی جاتی ہیں، اور جو اہم چیزیں نہیں ہوتی اس کو اہم بنا کر نیکیاں سمجھ کر گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے کیا چیزیں اہم ہیں، کیا چیزیں اہم نہیں ہیں، کیا چیزیں صحیح ہیں، کون سی چیزیں حدیث سے ملتی ہیں اور کون سی چیزیں حدیث سے نہیں ملتی، یہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ماہ رمضان کے بارے میں، اس کے فضائل کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ روزوں کے بارے میں کیا احکام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرمان ہیں، اذکار کا کیا بیان ہے، اعتکاف کیا ہے، لیلۃ القدر کیا ہے، اور عید الفطر، صدقات الفطر، یہ تمام چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ ساتھ ساتھ میں جو اہم چیزیں ہوتی ہیں، خاص طور پہ جو خواتین کے ساتھ ہوتی ہیں، ان چیزوں کو بھی آپ کے سامنے لایا جائے گا، چاہے وہ حیض کے مسائل ہوں یا پھر حمل کے مسائل ہوں اور دیگر مسائل۔ تو اس کورس کی ٹائمنگ 11:30 سے رکھی گئی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ٹائم آپ تمام کے لیے سوٹیبل ہوگا، کیونکہ صبح سے بھی اگر آپ کام کر لیں گے تو اکثر ہم اس ٹائم پر فرصت میں آ جاتے ہیں۔ تو 11:30 سے 12:30 بس 1 گھنٹہ آپ کو ٹائم نکالنا ہے، اور اس 1 گھنٹے کے بعد پھر ظہر کی نماز ہو جائے گی۔ تو لہٰذا کوشش کریے کہ ٹھیک 11:30 کو کلاس جوائن کر لیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو سبق پڑھاؤں گی، اس کو سمجھاؤں گی۔ اس میں کچھ آپ کو لکھنا نہیں ہے، لیکن لکھنے سے علم مضبوط ہوتا ہے۔ دیکھنا، پڑھنا، سننا اور لکھنا، ہر چیز حاصل کرنے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہوتی ہیں: پڑھنا، سننا، لکھنا اور دیکھنا۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنے ساتھ ایک نوٹ بک رکھیے، اور جو بھی آپ کو اہم باتیں نظر آ رہی ہیں جسے آپ کو لکھنا ضروری لگتا ہے اسے لکھتے رہیے، اور یاد رکھیے جیسے ہی یہ کورس ختم ہوگا انشاءاللہ تعالی آن لائن آپ کو اس کا ایگزام بھی دینا ہوگا، جو بالکل آسان ہوگا۔ صرف آپ کو چوز دا کریکٹ آنسر کرنا ہوگا، لیکن اس کے لیے بھی پڑھنا ضروری ہے، یاد رکھنا ضروری ہے۔ تو کوشش کریے کہ اپنے ساتھ نوٹ بک رکھیں، اور جو بھی آپ کو اہم بات لگ رہی ہے اس کو نوٹ کریں، چاہے وہ حدیث ہو، چاہے آیت ہو، یا چاہے کوئی قول ہو۔ ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کی ریکارڈنگز آپ تک پہنچائی جائے، لیکن بہتر ہوگا آپ لوگ روزانہ کلاس جوائن کریں، کیونکہ جو بات کلاس جوائن کرنے میں ہوتی ہے
وہ ریکارڈنگ سننے میں نہیں ہوتی ہے۔ آپ کلاس جوائن کریں گے تو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گا، اور جب آپ اچھے سے سمجھیں گے تو اپنے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، اور آپ کے ہر سوال کا جواب دینا ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو کوشش کریے، یہ بالکل مفت کورس ہے، اس میں کوئی آپ کو فی نہیں ہے، کوئی ایج لمٹ نہیں ہے، جتنا ہو سکے دوسروں کو بھی اس میں شامل کیجیے، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے، سب سے بڑا صدقہ ہے۔ ایک بھی شخص اگر آپ کے ذریعے سے کوئی بھی علم کی ایک حدیث، دین کی ایک آیت، اللہ تعالیٰ کا فرمان کچھ بھی سیکھ جائے، تو جب تک وہ اس پر عمل کرتا رہتا ہے یا دوسروں کو پہنچاتا رہتا ہے، وہ آپ کے پاس بھی پلس ہوتے رہتا ہے، چاہے ہم خبروں میں بھی کیوں نہ پہنچ جائیں، جب تک وہ لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اس کا ثواب ہمیں ملتے رہے گا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، تو لہٰذا کوشش کریے خود بھی وقت پر اس کورس میں شامل ہوں اور دوسروں کو بھی شامل کرنے کی کوشش کریے۔ تو لہٰذا آج صرف انٹروڈکشن کلاس تھا، آپ کے ٹیچر کے بارے میں، اس انسٹیٹیوٹ یا پلیٹ فارم کے بارے میں، اور جو کورس آپ سیکھنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی سوال؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمیشہ آپ ہی مخاطب کریں گے یا کسی اور کی بھی خدمات لیں گے؟ آپ کے اکابر جو ہیں۔ نہیں، یہ صرف 1 آور کا کورس ہے، یعنی صرف 1 آور ہی کلاس ہوگی، تو جی اس جی، میں نہیں پڑھاؤں گی۔ ایک اچھا ہفتہ ہم صرف ماہ رجب اور ماہ شعبان کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے جی، بعد ماہ رمضان شروع کریں گے۔ اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی، جیسا کہ آپ بولے کہ کچھ مطلب آپ کو ضروری دکھا اگر تو اس کو نوٹ کر لینا بول کے بولے آپ، تو مطلب اب ہم لوگ کو تو اتنا آئیڈیا نہیں ہے کہ مطلب کچھ امپورٹینٹ اگر حد سے زیادہ امپورٹینٹ اگر دکھا بھی اگر تو آپ بولنے کے بعد ہمارے کو معلوم ہوتا ہے، پھر آپ آگے کلاس لیتے رہتے نا، تو تھوڑا بولنے سے پہلے یہ نوٹ کر لو، بلکہ اگر ایسا بولے تو ہم لوگ نوٹ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی، بولوں گی بھی، اور جس بات کو میں زیادہ توجہ دوں گی، 1 سے 2، 2 سے 3 بار بتاؤں گی، سمجھ جائیے کہ وہ جی امپورٹنٹ ہے۔ جی، ٹھیک ہے باجی، جزاک اللہ۔ آمین بھیا۔ جیسے کسی کی تاریخ ہے، کسی کا نام ہے، جی کب سے شروعات ہو رہی ہے، کب اختتام ہوا، یہ چیزیں نوٹ کریے۔ جی، ٹھیک ہے باجی، جزاک اللہ۔ آمین بھیا۔ کوئی سوال؟ ٹھیک ہے، تو اسی کے ساتھ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں۔ کوشش کریے کہ آپ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی جوائن کرائیں، تاکہ یہ ہم تمام کے لیے صدقہ جاریہ ہو، اور صحیح علم کے ساتھ ہم ماہ رمضان میں داخل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا آنا قبول فرمائے، ہم تمام کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہم تمام کو ماہ رمضان میں پہنچائے، ماہ رمضان کی تمام برکات سے ہمیں نوازے۔ سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم